نصارہ کفار، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ مسلمانوں کو مغلوب کر لیں اور خود غالب رہیں، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان دب کے رہیں، مسلمان ذلیل ہو کے رہیں، اور وہ جو ہے اونچے رہیں۔ تو اس کے لیے ان کا شروع سے یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے دین اسلام پر حملہ کیا، دین اسلام کو بگاڑا، نئی نئی باتیں دین اسلام میں شامل کی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ ایک بڑھیا آتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کچرا ڈالتی تھی اور حضور کے راہ میں کانٹے بچھاتی تھی اور حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ ہمارے بابا جی علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کوئی حضور کی حدیث نہیں ہے، اور اس طرح کا تاریخ، سیرت اور حدیث کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ نرا جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نرا جھوٹ ہے۔ آپ علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں انگریز نے پھیلائی ہیں، اس طرح کی باتیں یہود و نصارہ نے پھیلائی ہیں، اس طرح کی باتیں کافروں نے لوگوں میں پھیلائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی دین پر حملہ کرے، کوئی حضور کی عزت پر حملہ کرے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہے، تو آگے سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے کہ یار حضور تو اس بڑھیا کو معاف کر دیتے تھے، تمہیں کیوں غصہ آتا ہے، تمہیں کیوں طیش آتا ہے؟ تو ہمارے بابا جی علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یہود و نصارہ کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب صدیق اکبر موجود تھے اور آپ کی موجودگی میں حضور پر کوئی کوڑا ڈال سکتا تھا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کوئی کانٹے بچھا سکتا تھا؟ حضرت سیدنا مولا علی اور عثمان غنی کے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف دے سکتا تھا؟ وہ صحابہ جو کعبۃ اللہ کے اندر بھی کفار کو معاف نہیں کرتے تھے، جب فتح مکہ ہوا نا، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور کعبے کے اندر، آپ توجہ فرما رہے ہیں، کعبہ شریف کے اندر اور حرم کے اندر، جہاں قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو یہاں داخل ہو گیا، اس شہر کے اندر، حرم کے اندر داخل ہو گیا، وہ امن والا ہو گیا۔ لیکن جب حضور کی بات آتی تھی تو صحابہ اکرام، حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے دیگر حضور کے صحابہ، وہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور پتہ ہے ان کا کلام کیا تھا، ان کا انداز گفتگو کیا تھا، ان کا کفار سے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس طرح گفتگو کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے اے کافر کے بچوں، آگے سے راستہ خالی کرو، اگر تم نے آج راستہ خالی نہ کیا اور حضور کے لیے راستہ نہ چھوڑا تو ہم تمہاری گردنیں کاٹ کے پھینک دیں گے، اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ محمد عربی کے غلام اس طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ دیکھتے رہتے تھے، اور وہ بڑھیا آتی تھی حضور کے راستے میں کانٹا پھیلانے کے لیے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کفار کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ احادیث مبارکہ سے اس بات کا کوئی تعلق، اونچا بولے نا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کفار نے ہمیشہ جب بھی دین پر وار کیا ہے، یا جب بھی انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہا، تو انہوں نے نئی نئی باتیں دین میں داخل کی ہیں، نئی نئی باتیں اسلام میں داخل کی ہیں۔ کس کے ذریعے؟ خریدے ہوئے مولویوں کے ذریعے۔ وہ مولوی خریدتے ہیں، وہ ایسے ایسے لوگ خریدتے ہیں کہ جن کا دماغ زیادہ چلتا ہے، جو چرب زبان ہوتے ہیں، جو تیز ترین ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 1870 کے اندر برطانیہ کے اندر ایک اجلاس ہوا، ان کافروں کا، انگریزوں کا، یہود و نصارہ کا، ان کا جی اجلاس ہوا۔ انہوں نے چاہا کہ اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان کب ہمارے سے وجود میں آیا؟ 1947 کے اندر، یہ میں 1870 کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے 1870 کے اندر، یہ سننے والی بات ہے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، انہوں نے ایک اجلاس کیا، اور انہوں نے اجلاس کے اندر یہ بات طے کی کہ ہم نے مسلمانوں کا جذبہ جہاد کم کرنا ہے، جہاد کا جو ان کے اندر جذبہ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔
اس لیے کہ جب اس امت سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا تو یہ ویسے ٹھنڈے ہو جائیں گے. پھر ہم ان سے جیت سکتے ہیں اگر ان کے اندر جہاد کا جذبہ رہا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت رہی، دین اسلام کا پیار رہا، تو ہم ان سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے. 1870 کے اندر انہوں نے یہ پلان بنایا اور پھر انہوں نے اپنا ایک قافلہ اور اپنا وفد انہوں نے ہندوستان کے اندر بھیجا. اور جب انہوں نے بھیجا تو وہاں جا کے انہوں نے جس بندے کا انتخاب کیا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے انتخاب کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا. کس کا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا. اس کا انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد اس کو پالا جیسے بندہ کتے کو پالتا ہے نا. کتا بھی اس کو کہنا کتے کی توہین ہے، اس کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. کتا کتا ضرور ہے پر دین کا غدار، رسول اللہ کا غدار، حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والا نہیں ہے. تو اس کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. تو انگریزوں نے اس کو پالا، پھر اس کو کتابیں لا کے دی. اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا. یہ عالم شالم نہیں تھا، اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کو تیار کیا. تیار کیسے کیا؟ اس طرح تیار کیا کہ اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس نے عیسائیوں سے مناظرے کیے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اس نے ان سے مقابلہ کیا، ان کو ہرایا. جب اس کا پوری دنیا کے اندر نام ہو گیا نا، جب لوگ اس کو جاننے لگے، لوگ اس کو پہچاننے لگے، اس نے اپنا واویلا کیا، اس کی جو ہے وہ نام و نمود ہو گیا. تو پھر اس کو انگریز نے کہا اب تو جو ہے جس کام کے لیے ہم نے تجھے تیار کیا ہے اب تو وہ کام کرنا شروع کر. تو پھر اس نے 1885 کے اندر مرزے نے ایک اشتہار جو ہے وہ شائع کیا اور اس کے اندر اس نے لکھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد بنایا ہے اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ سارے اہل اسلام اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور میری تابعداری اور فرما برداری کریں. پھر اس نے 1888 کے اندر باقاعدہ سے بیعت لینا شروع کی. پھر 1890 کے اندر اس نے جو ہے پوری امت کے متفقہ عقیدہ جو تھا حیات مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، آج بھی اونچا کہ آج بھی زندہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے وہ جو ہے اس بات پر غلط ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے اور وہ قرب قیامت دمشق کے اندر جو مسجد ہے اس کے سفید مینار پر اتریں گے اور اس کی خبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے. خیر اس نے جو ہے پھر 1891 کے اندر آغاز میں نا یہ اس نے کہا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے آسمانوں سے اترنا ہے. اس نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود بن کر آیا ہوں اور اس نے اعلان کیا کہ میں عیسیٰ ہوں اور تم جو ہے وہ مجھے مانو. پھر 1901 کے اندر اس نے فرقہ احمدیہ کی بنیاد رکھی. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے باقاعدہ سے ایک تو ہوتا ہے چھپن چھپی نہیں، پھر اس نے باقاعدہ سے 1901 کے اندر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی میری تربیت کی ہے جیسے محمد رسول اللہ کی تربیت کی تھی. تو علماء نے اس کے خلاف کام کیا اور علماء نے اس کے خلاف کتابیں لکھیں اور علماء نے اس کے خلاف تقریریں کی اور علماء نے اس کے خلاف جتنا ہو سکا کام کیا. اللہ اکبر. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، انگریز ان کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں. پہلے جو ہے اس کو مسلمان بنا کے، بڑا اسلامی اسکالر بنا کے، بڑا جو ہے وہ اس کو دین کا داعی بنا کے پیش کرتے ہیں، جیسے ذاکر نائک تھا، جیسے جاوید احمد غامدی ہے، جیسے مرزا محمد علی جیلمی ہے. یہ ان کو انگریز تیار کرتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد پہلے یہ اسلام کے بڑے داعی ہوتے ہیں، پہلے اسلام کے بڑے غمخوار بنتے ہیں، پہلے اسلام کے بڑے مبلغ بنتے ہیں اور مبلغ بننے کے بعد پہلے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے فالوور زیادہ ہو گئے، ان کے چاہنے والے بہت ہو گئے، ان کے جو ہے ماننے والے ہو گئے، تو پھر یہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مرزا محمد علی جیلمی جو آج بھی زندہ ہے اور اسلام پر حملے کرتا ہے،